اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں افضائی جنگویر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ عالمی سطح پہ پاکستان کی بڑی پذیرائی ہے جی، اور خاص طور پہ اب حالیہ دنوں میں بلکہ آج معاشی پالیسیوں پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے، عالمی کریڈٹ ریٹنگ، اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور عسکری محاذ پہ ہمیں پہلے ہی کامیابیاں ملی ہیں، اور پھر امن و امان، عالمی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے جو پاکستان نے کوششیں کی ہیں اس کی بھی تحسین کی جا رہی ہے عالمی سطح پہ۔ لیکن جو اندرونی محاذ ہے نا، حکومت سے داخلی امور جو امن و امان ہے وہ کہیں برقرار رکھنے میں کامیابی ان کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ اچھا، چینی آٹا وہ تو ویسے ہی گوڈے گیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں طول طویل سالوں سے، اور ان کے ہاتھوں عوام خوار ہیں، کبھی ایکسپورٹ کرتے ہیں کبھی امپورٹ کرتے ہیں، اور اس گندے دھندے میں جو کالے کرتوت جن لوگوں کے ہیں انوالو، ان کے چہرے بھی قوم کے سامنے لائے جانے بہت ضروری ہیں۔ اور دوسری چیزیں جو ہیں، یہ اگر عالمی سطح پہ تحسین ہے تو وطن عزیز میں عام لوگ جو خوار ہو رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں، تو کیا یہ حکومت نے وہ عالمی جو ہے جو تحسین ہے وہاں سے الیکشن لڑنا ہے اگلا، یا پاکستان کے اندر سے الیکشن لڑنا ہے؟ اور جو کچھ پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ، بجلی کے، گیس کی قیمتوں کے ساتھ، آٹے اور چینی کی قیمتوں کے ساتھ، اور مہنگائی کے ساتھ جو کچھ سرکار کر رہی ہے، تو لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کب الیکشن ہوں گے، کب ان کی باری آئے گی، کب وہ ووٹ کے ذریعے اپنی وہ جو ہے دعائیں یا بد دعائیں وہ دے سکیں گے سرکار کو۔ خیر، اب بھی وہ ٹکا کے دیتے ہیں، جھولیاں اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں سرکار کو، اور یہ سارا سلسلہ ہے جی، اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے۔ اور دوسری طرف سیاسی جو معاملات ہیں وہ ان کے بارے میں ہمارے ہاں تبدیلیاں عمل میں آتی رہتی ہیں، تو آج کل کیا ہو رہا ہے اور آئندہ دنوں میں کیا ہونا ہے؟ اپوزیشن سرکار کے اتحادی منتشر ہو رہے ہیں اور اپوزیشن متحد ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ آیا یہ سچی مچی ہے، یا یہ بھی محض سرکاری کوئی یا سرکار کی کوئی پالیسی ہے، اور آیا اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمانان گرامی ہیں، اور ان کا میں تعارف کرائے دیتا ہوں، پھر انہی سے جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، اور عام آدمی کے ساتھ خاص طور پہ کیا ہو رہا ہے، اور کون کون سے ہاتھ عام آدمی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نعیمہ کشور صاحبہ، جمعیت علماء اسلام کی رہنما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اور ہمارے ساتھ دوسری مہمان محترمہ عظمیٰ جدون صاحبہ، اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ۔ جی نعیمہ صاحبہ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، چلیں وہ تو اپنی جگہ ہے، اس پہ تو گفتگو کرتے ہی کرتے ہیں۔ اس وقت جو جے یو آئی ہے وہ متحدہ اپوزیشن کا حصہ بننے جا رہی ہے، یا وہ اپنے طور پہ تنہا پرواز کرے گی؟ یہ اس پہ تو ذرا روشنی ڈال دیں، باقی چیزوں کی طرف آپ سے میں بعد میں سمجھتا ہوں جی کہ ہو کیا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں جی، ابھی ہماری متحدہ اپوزیشن کی میٹنگ تھی، تو پارلیمنٹ میں متحدہ اپوزیشن بن چکی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی بن رہی ہے، وہ بن چکی ہے، اور پارلیمان میں جتنا بھی ہماری کارروائی ہوگی، جو بھی پارلیمان کے حوالے سے ہماری وہ ہوگی، تو انشاءاللہ اب آپ کو متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے نظر آئے گا۔ تو ابھی 5 منٹ پہلے ہماری متحدہ اپوزیشن، جتنے بھی ہمارے سینیٹرز تھے، قومی اسمبلی کے ممبران تھے، جتنے بھی پارلیمنٹیرین تھے اپوزیشن کے، وہ سارے آج موجود تھے۔ مولانا صاحب بھی تھے، اپوزیشن لیڈر صاحب بھی تھے، اور یہ اب الحمدللہ اپوزیشن آپ کو انشاءاللہ متحد نظر آئے گی۔ اچھا، اس میں چونکہ قومی اسمبلی میں تو اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں اچکزئی صاحب، اور سینٹ میں علامہ صاحب، تو کیا یہ ان کی زیر قیادت
متحد ہے وہاں پہ جو پالیسیاں ہوں گی، یا آپ کی جماعت ایشو ٹو ایشو اپوزیشن کے ساتھ چلے گی؟ دیکھیے اپوزیشن میں جب اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اس کے سرکردگی میں وہ ہوتی ہے، اپوزیشن متحد ہوتی ہے، اور ایشو ٹو ایشو نہیں، پارلیمان میں جتنی بھی وہ ہوگی کاروائی ہوگی، جو بھی اس میں اقدامات ہوں گے وہ مل کر ہوگی. تو انشاءاللہ اب ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر کی موجودگی میں ہوگی. ہر پارٹی کا اپنا نظریہ اپنا منشور ہوتا ہے، لیکن جو مشترکات ہے اس پہ اپوزیشن انشاءاللہ متحد نظر آئے گی. اب اچھا، یہ تو بڑی زبردست بات آپ نے بتائی کہ مزید آئندہ بھی مستقبل میں، تو آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا اور مولانا کو اپنے ساتھ نہ ملا کے حکومت کو احساس ہوگا کہ حکومت نے یہ غلطی کی؟ نہیں، آپ کا کوشچن معذرت کے ساتھ غلط ہے کہ مولانا کو حکومت نے ساتھ نہیں ملایا. مولانا حکومت سے ملے نہیں. سب سے پہلے جب حکومت بن رہی تھی تو مولانا کو آفر آئی، مولانا کو کہا گیا کہ آپ کے لیے ہیلی کاپٹر تیار کھڑا ہے، آپ آ جائے اور جو آپ کے ٹرم اینڈ کنڈیشن ہو یا جو بھی آپ کے وہ ہے تو ہم آپ کو حکومت میں شامل کریں گے. لیکن مولانا صاحب نے انکار کیا تھا، تو مولانا صاحب خود حکومت میں شامل نہیں ہوئے، وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اور اسی لیے اب ہم نے اپوزیشن کا ایک اتحاد بھی بنا لیا ہے. اور جو بھی پارٹیاں ہوتی ہے جب حکومت کے ساتھ اتحادی نہیں ہوتی، جو اتحادی ہوتی ہے وہ تو حکومت کا حصہ بن جاتی ہے، جو حکومت کے اتحادی نہیں ہوتی وہ آٹومیٹکلی اپوزیشن میں بیٹھتی ہے. تو ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اور اب چونکہ اپوزیشن ہماری یہ 2 سال تھوڑی منتشر رہی بہت سارے ایشو پہ، تو ہم اکٹھے بھی رہے، جس طرح آپ کو 26ویں ترمیم پہ بھی نظر آیا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مستقل اپوزیشن ایک متحدہ رول ادا کرے، اور جو بھی حکومت کی غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی مل کے ان کو کرے، تاکہ عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو بہتر مشورے اور بہتر راستے پہ لا سکے. چلیں، یہ بڑی زبردست آپ نے کہی کہ مولانا صاحب کو سب سے پہلے انہوں نے حکومت نے آفر کی تھی. بہت اچھی بات ہے. اچھا جی عظمیٰ صاحبہ، یہ اب JUI جو ہے وہ اب اپوزیشن کا حصہ ہے، اور ظاہر آپ تو پہلے ہی اپوزیشن کا حصہ ہیں، بلکہ بڑے عرصے سے مؤثر حصہ ہیں، بلکہ شاید بنیادی حصہ تھے آپ لوگ. تو کیا اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو مزید کوئی سہولت حاصل ہوگی حکومت کو انڈر پریشر لانے میں، اور جو مطالبات ہیں آپ کے تحریک انصاف کے وہ منظور کرانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس وقت جو PTI کی اعلیٰ قیادت ہے وہ ابھی تک خان صاحب کے ساتھ کسی جو ملاقات ہے وہ ملاقات کروانے میں یا ملاقات کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری پارٹی کے اندر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو، ہم ان کا جو ان کا فریم آف ایکشن ہے یا وہ جو چاہتے ہیں وہ ہمیں کلیئر ہو، اور اس کے مطابق جو ہم پارٹی ڈیسیجنز لیں اس میں خان کی مرضی بھی شامل ہونی چاہیے. لیکن جس طرح سے اس وقت فسطائیت قائم ہوئی بھی ہے اور ہمارے خلاف جس طرح سے حکومت اور باقی ادارے جو ہمارے خلاف ہوئے میں ہیں، ایون کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو بھی بس پشت ڈالا جا رہا ہے، ان آرڈرز کو بھی نہیں مانا جا رہا. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے خان صاحب کی غیر موجودگی کے اندر رہتے ہوئے جو ہماری ہائر لیڈرشپ ہے انہوں نے جو فیصلے کی ہیں وہ میرے خیال میں انتہائی اہم فیصلے ہیں، اور ان اہم فیصلوں کی وجہ سے ہم انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ کو بھی آلریڈی جی ہم نے گورنمنٹ کو ویسے بھی ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، اور مولانا صاحب کے ساتھ آنے سے ہم انشاءاللہ تعالی اور بھی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں.
اور بات یہ ہے کہ جی اس وقت اگر ہم سب مل کے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر ایک صرف قوم اور ملک کے مفادات کو اگر ہم دیکھیں اور ہم اکٹھے ہو کے صحیح اپوزیشن کریں، اصولوں کی اپوزیشن کریں، تو میرے خیال میں بہت سے پاکستان کے مسئلوں کو حل ہونے میں ہماری وجہ سے ہم ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسرے کے تعاون سے ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی طرح سے اگر صرف ہم نے ذاتی مفادات کو دیکھا اور ہم نے اگر پاکستانی عوام کو بھی چھوڑا اور ملک کی بھی ترقی کو پس پشت ڈالا، تو نہ تو یہ قوم اور نہ ہی یہ عوام ہمیں معاف کرے گی۔ اور ہم نے پاکستان کے ساتھ جو اس وقت جو کچھ کر دیا ہے، پاکستان کو جن حالوں میں پہنچا دیا ہے، تو میرے خیال میں ہم اللہ کے آگے بھی جواب دہ جو ہے وہ ہونا ہے۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ تو کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ ماضی میں مولانا صاحب کی ذات کے حوالے سے، ان کی تضحیق کے حوالے سے، ان کی نقلیں اتارنے کے حوالے سے عوامی جلسے جلوسوں میں جو زبان، حرکات و سکنات اختیار کی جاتی تھیں، اب پی ٹی آئی اس سے توبہ طائب ہو گئی ہے، ہم یہ توقع کریں؟ دیکھیں جی، یہ بات جو آپ کر رہی ہیں، یہ اس قسم کی باتیں بہت سی ہماری پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں آصف زرداری صاحب نے بھی کی، اسی طرح کی بہت سی باتیں نواز شریف صاحب نے بھی کی، اسی طرح کی بہت سی باتیں آپ کو پتہ ہے مریم نواز صاحبہ نے کی، شہباز شریف صاحب نے کی، بہت سی باتیں اس طرح سے ہوتی رہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح کے نعرے بازی ان کے جلسے جلوسوں کے اندر ہوتی رہی، اس میں اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر حکومت اور مولانا صاحب بیٹھ سکتے ہیں اپنے کوئی کچھ معاملات کو اگر وہ لے کر چل سکتے ہیں، تو آج ہماری ان باتوں پہ اعتراضات کیوں؟ اگر اس قسم کی باتیں ماضی میں ہوئی ہیں، بات یہ ہے کہ باقی پارٹیز کی طرف سے بھی ہوئی ہیں، کچھ اپوزیشن کی طرف سے بھی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم اپنے ذاتی اختلافات کو چھوڑ کے ایک قوم اور ملک کے لیے اگر ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس قوم کو ریلیف دے سکتے ہیں، اس پاکستان کو ترقی کی راہ پہ اگر ہم گامزن کر سکتے ہیں، تو ہمیں میرے خیال میں اس قسم کے سٹیپس لینے چاہیے، نہ کہ ان باتوں کو ہم لے کے بیٹھ جائیں کہ جی ہم نے ان کے متعلق کیا کہا، انہوں نے ہمارے متعلق کیا کہا، یا ماضی کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا۔ ان چیزوں کو اس وقت میرے خیال میں ہمیں موضوع بحث نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت اگر اپوزیشن اور مولانا صاحب اگر ملتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے کیا بہتر حکمت عملی لا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس پہ اعتراض کیوں، اور خاص طور پہ آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کو کیوں اعتراض ہے۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، چاہے کل نقلیں اتاری تھیں تو آج بھی اتاریں، آج کیا پرسوں بھی اتاریں، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ میں تو آپ لوگوں کی پالیسی کے حساب سے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تو اگر آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر ہم کون ہیں جناب اعتراض کرنے والے، اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے تو خالی پیلی صرف یاد کرانا ہے، اور اگر اس پہ بھی اعتراض ہے تو چلے نہیں یاد کراتے آگے چلتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، آپ میرے بہت اچھے بھائی ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے بھی ضرور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، جو اس وقت میڈیا اگر پازیٹیو اپنا کردار ادا کرتا ہے اور ملک کے مسائل کو اگر اجاگر کرتا ہے، ملک کو جو درپیش مسائل ہیں اور جن کی وجہ سے یہ مسائل اتنے زیادہ ابھرتے جا رہے ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو اگر ہائی لائٹ کریں، ان مسائل کے حل کو ہائی لائٹ کریں، تو اس وقت میرے خیال میں یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں۔ چلیں بہت اچھی بات ہے، چلیں نعیمہ صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ نعیمہ صاحبہ، آپ لوگوں نے وہ جو پچھلی باتیں ہیں ان کو دفن کر دیا، جو اس وقت آپ لوگ مائنڈ کیا کرتے تھے ان ساری گفتگو کو، تو اب چونکہ آپ متحدہ اپوزیشن ہیں تو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے ظاہر ہے ایک دوسرے کا عزت احترام کرنا ضروری ہے، اور تو کیا آپ لوگوں نے وہ پچھلی ساری تلخیاں جو آپ لوگوں نے سنی تھیں اس کو دفن کر دیا اور آگے بڑھ گئے، یا کوئی معافی تلافی بھی کسی نے کی، معذرت بھی کی، یا آپ لوگوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے ساروں نے آگے بڑھ گئے؟ جی نعیمہ صاحبہ محترمہ۔
آگے بڑھنے کے لیے بندے کو پیچھے نہیں دیکھنا ہوگا. اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو آگے نہیں بڑھو گے. اس لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایک احترام کے ساتھ, ایک اچھے اتحاد کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں تو یہ کوئی بری بات غلط نہیں ہوگی کہ قائد محترم مولانا فضل الرحمان میں یہ خاصیت ہے کہ وہ جوڑ کے رکھتے ہیں. ماضی میں بھی اگر آپ نے دیکھا میڈیا نے بہت زیادہ وہ کر رہے تھے کہ یہ تو جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں ایک ساتھ بیٹھی نہیں ہیں, تو پھر یہ ایک چیز پہ کیسے متفق ہوگی. ہم نے ایم ایم اے بنایا, 10 سال ایم ایم اے کو چلا. اسی طرح پی ڈی ایم بنایا, ڈیموکریٹک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, وہ ہم نے چلایا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ پھر جب پی ڈی ایم کی ان کو کچھ اچھا نظر آیا تو وہ اپنے اس سے نکل گئے, لیکن ہماری جماعت قائد محترم ہم اپنی اس پہ قائم رہے. تو الحمدللہ اب بھی اگر ہم اتحاد کی طرف جائیں گے تو یہ چیزیں یہ سیاست میں ہوتی رہے گی. یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر بندہ مل کے بیٹھا رہے تو پھر ہم ملک کی ایشو پہ کیا بات کریں گے. پھر ہم ایک متحد ہو کے پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے لیے پھر کیسے آواز اٹھائیں گے. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اس نے یہ کہا, اس نے نقل اتاری ہے. تو میرے خیال میں یہ بچوں والی چیزیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ملک کی مفاد کے لیے, عوام کی ترقی کے لیے, جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ ہمیں کامیابی ہو رہی ہے, جس طرح ہم نے میئر کا حق کیا اس پہ ہمیں ایک اچھی کامیابی ملی, ساری پاکستانی عوام اس کو اپریشیٹ کرے. یا جس طرح ہم امن کے لیے ابھی انٹرنیشنلی کردار ادا کر رہے ہیں, پاکستان کو ایک پہچان ملی. اگر یہی امن کے لیے ہم اپنے ملک میں بھی کردار ادا کریں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا. اگر ہم اسی امن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی معیشت کو, پاکستان کو بہتر کریں تاکہ پاکستانی عوام کو فائدہ ہو, تو ہمیں لگے گا. کیونکہ عام عوام کے پاس جب آپ جاتے ہو اور ان سے کہو گے کہ ہم نے امن کے لیے یہ کیا یا ہم نے ایران کے ساتھ معاہدہ کروایا, تو ان کو اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو 2 وقت کی روٹی چاہیے. آج اگر آپ دیکھیں سبزیاں کدھر جا رہی ہے, آٹے کی قیمتیں کہاں جا رہی ہے, چینی ہم پہلے امپورٹ کرتے ہیں پھر دگنے ریٹ پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے اس کے عام آدمی پھر اب ہم روزانہ کے حساب سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے, جبکہ ہفتہ وار جب ہم کی قیمتیں بڑھا رہے تھے تو حکومت سے وہ مینج نہیں ہو رہی تھی. کرائے اسی حساب سے نہ کم ہو رہی تھی نہ بڑھ رہی تھی. ہم وہ ہفتہ وار والی ہم مینج نہیں کر سکتے تھے. تو جو روزانہ قیمتیں بڑھ رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی, اور جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے, وہ حکومت کیسی مینج کرے گی. اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ ایک متحدہ پوزیشن ہو, حکومت کو جو ان کی ناکامیاں ہے, جو ان کی غلطیاں ہے, اس کی نشاندہی کرے اور ملک کو اور عوام کے لیے کی فلاح کے لیے کچھ کرے, ملک کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرے. تو میرے خیال میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا. ہمیں اپنے عوام کا سوچنا ہوگا, جو امن و امان کی صورتحال ہے, جو بلوچستان کی صورتحال ہے, جو ہمارے افغانستان بارڈر پہ ہو رہے ہیں, جو دوسرے نئے نئے ایشو اٹھ رہے نئے صوبوں کے حوالے سے, تو ان چیزوں پہ ہمیں ایک اچھی اپوزیشن کی ضرورت ہے. نعیمہ صاحبہ, یہ جو آپ نے بات کہی یہ تو سارے لوگوں کے دل کی آواز ہے کہ اگر سیاسی لوگ اپنی عزت کرانا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کی بھی عزت کریں, نمبر 1. نمبر 2, پارلیمنٹ میں وہ متحد ہوں گے, اپوزیشن, اگر میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ متحد ہوگی تو حکومت پہ پریشر پڑے گا, اور حکومت پہ پریشر پڑے گا تو وہ جو بے لگام گھوڑے کی طرح ان کے کئی لوگ دروغ گوئی میں جو مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کم از کم اس سے باز آ جائیں گے اور لوگوں کو کوئی سہولت ملے گی. یہ میں نے اس لیے کہا کہ ماضی میں ہوتا یہ رہا ہے کہ وہ متحدہ اپوزیشن ہوتی تھی, لیکن جہاں جس کا فائدہ نظر آیا اس نے وہ اپوزیشن متحدہ پہ لات ماری اور جا کے اس نے اپنی فٹنگ کر لی. یہ اس دفعہ ایسا تو نہیں ہوگا؟ تو اب لگتا تو نہیں ہے. دیکھیں, میں نے شروع میں کہا کہ ہر پارٹی کا اپنا نظریہ ہے, اپنا منشور ہے, اپنا لائے عمل ہے, لیکن اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں, تو پھر ہم ڈسپرس کیوں ہے؟ ہمیں متحد ہونا پڑے گا. دیکھیے, کوئی بھی بل آتے ہیں, کوئی بھی ریزولوشن آتی ہے, اپوزیشن کو تو چھوڑے, گورنمنٹ کو کے جو اتحادی ہے, گورنمنٹ کے جو اپنے ممبران ہیں, میں تو یہ کہوں گی ان کی جو اپنی کیبنٹ ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا.
بل آتا ہے اور رول سسپینڈ کر کے اسی وقت پاس ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ضرورت ہے کہ متحدہ اپوزیشن ہو, اور جو آپ کہہ رہے بے لگام, تو ذرا بے لگاموں کو لگام ڈالے. تو لگام ڈالنے کے لیے متحد ہونا بڑے ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا جی عظمیٰ صاحبہ, یہ جو باقی ملک ہے چلیں اس میں تو اگر آپ بہت بڑی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے اپنے قائد کو چھڑوانے کے لیے یا ملاقات کے لیے یا علاج کے لیے, یہ جو بھی ہے, تو کم از کم کے پی میں تو آپ کی اپنی حکومت ہے. وہ جو وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ وہ جان جائے گی, شہید ہو جائیں گے, مر جائیں گے, کفن ہو جائے گا, تو پہلے بھی وہ کفن یہیں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو اس دفعہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کم از کم وہیں کے پی میں ہی بہت اپنی قوت کا, عوامی قوت کا اگر اتنا زبردست مظاہرہ کرے پی ٹی آئی کہ باقیوں کے کان کھڑے ہو جائیں؟ زاہد صاحب, آپ نے دیکھا کہ اس منتھ ہی ہم نے جو پشاور میں پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہوا تھا وہ کس قدر کامیاب جلسہ تھا اور کتنی دنیا نکل کر آئی. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے لوگ نہیں آ سکتے تھے, صرف کے پی کی عوام نکلی تھی اور وہ انتہائی کامیاب جلسہ ہوا. جلسہ کا پورا بھرا ہوا تھا, اور اس کے بعد باہر آپ آگے دیکھتے تو مطلب ایک طرح سے باہر بھی جلسہ ہو رہا تھا. دیکھیں جی, یہ بات تو بالکل ایک جانی مانی بھی یہ بات ہے کہ کے پی کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے. کیا کے پی کی عوام پورے پاکستان میں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی صرف پھر وہ جو ہے نا جیلر آپ کے ساتھ نہیں ہیں, باقی سارے آپ کے ساتھ ہیں. نہیں جی, جیلر کی بات نہیں ہے. اس وقت جو عدالتوں کا نظام چل رہا ہے, اس وقت جو اداروں کی انوالومنٹ ہے, جو یہ ساری چیزیں, ان سب کو اگر آپ کمبائن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو کمپرومائز بھی کیا جاتا ہے, کس طرح سے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکا بھی جاتا ہے. اور اس وقت عوام میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں, جس طرح سے میں لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ دیکھتی ہوں, انہیں صرف اور صرف ایک لیڈر کی ضرورت ہے. اور جس طرح سے ہمیں ہمارے ہی لیڈر سے ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے, ان تک ہمیں اپروچ حاصل نہیں ہے, ہم ان سے مل نہیں سکتے, ہم ان کے علاج کے لیے بات کرتے ہیں اور سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ کرتی ہے, ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کے اندر کس قدر فرسٹریشن لے کر آ رہے ہیں. اور اگر یہ عوام ایک دفعہ نکلی تو آپ دیکھیے گا کہ پھر واقعی انقلاب آئے گا. بہت سی چیزیں 2 دن سے یہی والی پہلے تو آپ یہی دیکھ لیجئے, دیکھیں 2 دن سے یہی والی بات تو میں آپ ایک دفعہ زاہد صاحب, خان صاحب کو آپ نکالیں جیل سے, یا اگر آپ لوگ جیل سے نہیں نکالتے ملاقات کی ہمیں اجازت مل جائے اور ہمیں فریم, وہ کہتے ہیں نا, لائن آف ایکشن ہمیں ملے, تو یہ قوم صرف بیٹھی ہوئی ہے ایک لیڈر کے انتظار میں کہ لیڈر کی طرف سے ہمیں ایک اشارہ ملے. اس میں پھر یہ عوام یہ نہیں دیکھے گی کہ کون لیڈ کر رہا ہے اور کون نہیں لیڈ کر رہا ہے, یہ عوام نکلے گی. اسی لیے خان صاحب کے اوپر بھی اتنی سختی کی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس وقت ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا الائنس ہو چکا ہے, اور فریم آف ایکشن, لائن آف ایکشن انشاءاللہ تعالی بھی بنے گا. اور اس کے اندر دیکھیں جی, ہم کوئی قانونی اور آئین کے, ہم قانون اور آئین کے خلاف نہیں جانا چاہتے. ہم کہتے ہیں ہم جو کچھ بھی کریں وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے کریں, لیکن اس کے باوجود نہ قانون پہ عمل کیا جا رہا ہے نہ آئین پہ عمل کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح سے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ملتے گئے, اور ہم نے اگر لائن آف ایکشن بنا لیا, آپ زاہد صاحب دیکھیے گا واقعی اس ملک میں انقلاب آئے گا. اچھا, اس میں عظمیٰ صاحبہ خان صاحب بھی واپس آئیں گے. اوکے ٹھیک ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس آپ تو جے یو آئی آپ کے ساتھ ہے, متحدہ اپوزیشن ہے اور یہ سارا کچھ,
آپ نے ان سے وہ والا نسخہ تو پوچھ لیں جس کی جب آپ لوگوں کے خلاف کوئی کہیں ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو آپ کے تو بندے فوراً اٹھا لیے جاتے ہیں، اور گجرانوالہ میں مولانا صاحب کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تو مولانا صاحب نے صرف ایک بیان دیا، وہ ایف آئی آر بھی بھاگ گئی اور وہ لوگ بھی بھاگ گئے، مدعیوں کا بھی نہیں پتہ چلا۔ تو کوئی یہ نسخہ کیمیا ان سے لے لیں نا اپنے لیے، آپ کو یہ اس طرح کی سہولت حاصل کریں، ورنہ آپ تو جس طرح ترلے منت کر رہے ہیں کہ ملاقات بس کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے۔ کل تک آپ کہتے تھے کہ خان نو ہاتھ نہیں لا سکتا کوئی، اب کہہ رہے ہیں کہ جی خدا دا واسطہ ملاقات ہی کرا دو۔ دیکھیں زاہد صاحب، میں آپ کی تمام باتوں سے ایگری کرتی ہوں، اس کے اندر ہماری بہت سی کمزوریاں موجود ہیں، اور یہ ہماری کمزوریاں ہائی لیڈرشپ کی طرف سے ہی آ رہی ہیں، اور اس وقت جو عوام ہے وہ ایک مضبوط اور اچھے لیڈر کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جس دن ان لوگوں نے آپس میں متحد ہو کے ایک لائن آف ایکشن اگر ڈرا کر لی تو میں آپ کو بتاتی ہوں زاہد صاحب، دنیا نکلے گی، دنیا آئے گی، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ابھی تک یہ ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم ابھی تک اپنا لائن آف ایکشن ڈرا نہیں کر سکے۔ جس دن ہم نے اپنا لائن آف ایکشن ڈرا کیا، بالکل ٹھیک جس بات کہہ دن رہی ہم ہیں نے لائن آف ایکشن ڈرا کیا، اس دن دنیا ہمارے ساتھ نکلے گی۔ یہ بہت سی چیزوں میں زاہد صاحب ہم فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، لیکن پھر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے، ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کہ جس سے قوم کی تباہی ہو، ملک کی تباہی ہو، کچھ ایسی چیز نہ ہو۔ اسی لیے ہم کوئی قانونی چیز اور آئینی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتے، چیز آپ صرف قانون اور آئینی آئین پہلوؤں کو پہ ہم جانا چاہتے پکڑنا۔ ہیں، بالکل اچھی بات ہے۔ نعیمہ صاحبہ، کیا یہ آپ اپنا یہ جو نسخہ ہے یہ پی ٹی آئی کو دینا پسند کریں گے کہ ان لوگوں کے خلاف کہیں ایف آئی آر ہوتی ہے تو بندہ چوک لو؟ تو مولانا کے خلاف ہوئی تو انہوں نے ایک بیان دیا تو حکومت اور وہ جو ایف آئی آر اور وہ سارے کے سارے بیک فٹ پہ چلے گئے۔ یہ کوئی آپ کے پاس جو نسخہ کیمیا ہے یہ آپ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں، وہ بیچارے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کسی لیڈر کا۔ سر جی دیکھیں، سارے نسخے انشاءاللہ ملیں گے، فکر کر رہے اگر میری عرض سنیں، اگر پی ٹی آئی اس وقت منتشر ہے اور وہ کوئی لائحہ عمل نہیں دے سکتی تو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا لیڈر نہیں ہے۔ جس جماعت کا لیڈر نہیں ہوتا تو وہ کس طرح آپ اس کو کہہ سکتے کہ متحد ہو جائے۔ اگر ہم متحد ہیں تو ہمارا قائد محترم ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں لائحہ عمل دے سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب اگر یہ ان کے زیر سرپرستی ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی متحد ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ کم از کم ایک اچھی نصیحت اور ایک اچھا راستہ تو دکھایا جائے گا۔ دیکھیے میں عرض کر لوں، جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اس وقت بھی مولانا صاحب اور ہماری جماعت نے اس کے لیے آواز اٹھائی کہ غلط ہو رہا۔ صحیح۔ اب اگر کوئی عمران خان صاحب جیل میں ہے تو ہم اس کے لیے بھی مولانا صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ جب آپ کا قائد نواز شریف جیل میں تھا تو میں نے آواز اٹھائی، آج جب خان جیل میں ہے تو میں بھی اس کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گا۔ ہاں، جب وہ باہر آ جائے، جب ہمارا ان کے ساتھ پھر بات چیت ہو، پھر ہم اپنی سیاست کریں گے، وہ اپنی سیاست کرے گا، لیکن کسی کو قید کر کے ہم اس کے خلاف ایک وہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری جماعت کا ایک وہ اسٹل پوزیشن ہے۔ جب سے وہ جیل میں ہے ہم نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ایک بندہ اگر پابند سلاسل ہے تو پھر کیوں ہم اس کے، جب وہ جواب ہی نہیں دے سکتا تو پھر ہم کیوں اس کے خلاف ہو؟ تو میرے خیال میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی سیاسی لیڈر کو یا کسی سیاسی بندے کو قید و بند کی طرف جاتے تھے تو ہم اس کو سیاسی قیدی کہتے تھے۔ آپ کا بھی بڑا عرصہ گزرا ہے میڈیا میں، لیکن اب وہ سیاسی قیدی کا کنسپٹ ختم ہو گیا ہے۔ 9/11 کے بعد ایک سیدھا چیز ہے کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کی لیڈرشپ جاتی ہے تو اس پہ کرپشن کے الزامات لگتے ہیں، اور جو مذہبی لوگ جاتے ہیں اس پہ دہشت گردی کے پرچے کٹتے ہیں یا ان کے الزامات۔
وہ سیاسی قیدی کا جو تھا وہ کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے سیاسی قیدی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہوتے ہیں, ہماری لیڈرشپ نے بھی قید گزاری ہے دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے. اگر ہم نے سیاست کرنی ہے تو قید تو کاٹنی ہے, پھر وہ یہ چیزیں بھی آتی ہے ہر. لیکن یہ چیز جو آئی ہے کہ آپ اس پہ کرپشن کے الزامات لگاؤ یا اس پہ دہشت گردی لگاؤ, یہ غلط چیز ہے. تو میرے خیال میں اس وقت اس کے لیے بھی سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا اپنا. اگر آج یہ لوگ ہیں کل کوئی دوسری جماعت ہوگی, تو جس طرح نواز شریف جیل میں تھے یا مریم نواز جیل میں تھی تو پی ٹی آئی بڑے مزے کر رہی تھی اس کے خلاف, بڑے وہ بھی کہتے تھے او آپ کو انوارو نہیں ملے گا, تو ان کو یہ دن نہیں نظر آ رہا تھا. تو میرے خیال میں ہم ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ ہمیں اس حالت تک کس نے پہنچائے, کیوں پہنچائے, اس میں ہماری کیا غلطی ہے. تو تب یہ حالات بہتر ہوں گے, ہم ایک سیاسی اور جمہوری ملک کہلائیں گے. لیکن ہم جمہوریت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی قائدین ہیں وہ ٹاؤٹ نہیں بنیں گے غیر سیاسی قوتوں کے. ہمارے وطن عزیز میں تو یہ رواج رہا ہے نا جی ٹاؤٹ بننے کا. یہی میں عرض کر رہی تھی, جب اپوزیشن میں آ جاتے ہیں پی ڈی ایم بنا دیتے ہیں, پھر کوئی جھنڈی دکھائے تو پھر ادھر ہی چل پڑتے ہیں, پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ڈیموکریٹک موومنٹ بنائی تھی. تو میرے خیال میں جب تک سیاسی جماعتیں استعمال نہیں ہوں گی دوسروں کو الزام نہ دے, پہلے اپنے اندر جان کے ہماری کیا غلطیاں ہیں, ہم نے کیوں پارلیمنٹ کو کمزور کیا, ہم نے کیوں جمہوریت کو کمزور کیا, ہم نے یہ راستہ کیوں دیا. آج ایک جیل میں کل وہ نکلے گا دوسرے کو جیل میں ڈالے گا, ہم سارا دن انہی گالیوں میں اور اسی میں گزار دیں گے, نہ ملک کا سوچیں گے, نہ عوام کا سوچیں گے, نہ جمہوریت کا سوچیں گے, نہ پارلیمنٹ کا سوچیں گے. پھر یہی دن ہمیں دیکھنے ہوں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بن گیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا مولانا صاحب کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا کہ جی گرینڈ اپوزیشن الائنس کا بننا یہ معاملات کو اور زیادہ بہتر کرے گا, یہ وہی متحدہ اپوزیشن ہے صرف نام رکھا گیا؟ ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور ہم نے اچھا کرنے کے لیے اس کو بنایا ہے کہ حالات بہتر ہو, ہم ایک اچھے اپوزیشن کا کردار ادا سکے جس میں ملک کے لیے بھی بہتری ہو, جس کے عوام کے لیے بہتری ہو اور اس میں حکومت کے لیے بھی بہتری ہو, تاکہ اپوزیشن ایک اچھا مشورہ دے, ایک بہتر فیصلہ کرنے کی اس کو وہ دے, طاقت دے. تو میرے خیال میں حکومت کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ اگر اپوزیشن متحد ہو اور اچھی قانون سازی کی طرف, ایک اچھے پالیسی کی طرف حکومت کو لائے تو اس میں سب کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا, یہ عمدہ بات ہو گئی. عظمیٰ صاحبہ کیا یہی والا سوال کہ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین ہیں وہ سٹیبل حکومتوں کے خلاف غیر جمہوری قوتوں کے ٹاؤٹ بھی بنتے ہیں اور ان جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں جیسی بھی اس کو ڈیریل کرنے کے لیے وہ پوری کوشش کاوش کرتے ہیں ٹکا کے, اور غیر جمہوری قوتیں جو ہے وہ ان کو پانچواں گیئر لگا کے تو سپورٹ بھی کرتی ہیں اس وقت جب کوئی ان کا اس طرح کی ٹاؤٹی کر رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ سلسلہ ختم نہیں ہونے جانا چاہیے تاکہ سیاستدانوں کی آپس میں عزت اکرام میں اضافہ ہو, پارلیمنٹیرینز کی ہو, ارکان پارلیمنٹ کی ہو, جمہوریت کی ہو, اس پہ اعتبار اور اعتماد جمے؟ جی عظمیٰ صاحبہ. طاہر صاحب آپ جو بھی اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, اور میں اس بات سے ایگری کروں گی کہ ہم سیاستدانوں نے بھی سیاست کو خراب کیا اور غیر جمہوری جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں یا قوتیں ہیں ان کو ہم نے اپنے اندر شامل کیا اور ہم ان کے ٹاؤٹس بنے, اور ہم نے صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچا, ہم نے ملک اور قوم کے بارے میں نہیں سوچا. اگر ہم اپنی ذات کے فائدے سے نکلیں گے تو شاید ہم کچھ کر سکیں, ادروائز ہم اسی طرح سے غیر سیاسی قوتوں کے ٹاؤٹ بنے رہیں گے, ان کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے اور پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو ہم نقصان پہنچاتے رہیں گے. میرے خیال میں اس وقت جس طرح سے خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح کی سخت جیل خان صاحب گزار رہی ہیں, جس طرح سے علاج کے معاملے میں خان صاحب کی صحت سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے, اس قسم کا اب ماضی کے اندر آپ دیکھیں تو کسی
بھی جماعت نے اتنی مشکل نہ جیل کاٹی ہے اور نہ ان کے کارکنان نے اتنی مشکل اور سخت سزائیں برداشت کی ہیں جو آج پی ٹی آئی کا لیڈر اور پی ٹی آئی کے کارکن برداشت کر رہے ہیں. اچھا عظما صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا 2-3 مثالیں پیش کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی ابھی تو آپ کے جو کارکن ہیں لیڈر ہیں ان کو چوکوں چوراہوں میں کوڑے بھی نہیں مارے گئے. پیپلز پارٹی والوں کو ضیاء الحق دور میں مارے گئے تھے, ان کے لیڈر کو پھانسی دی گئی, آپ کے لیڈر کو ابھی تک پھانسی نہیں ہوئی. تو اور جیل میں وہ بھی رہے تو جیل میں آپ لوگ بھی ہیں. تو یہ میں نے صرف یہ اتنا ہی عرض کرنا تھا کہ آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, تو یہاں تو ہوا نا جی, کوڑے بھی کھائے, کوڑے مارے بھی گئے, بلکہ جلسہ عام منعقد کر کے لوگوں کو بھاگ کے آ کے وہ کوڑے مارے جاتے تھے اور پورا مجمع اس کو دیکھتا تھا. اس وقت صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا. جی عظما صاحب دیکھیں اس وقت بالکل میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں. ان کو اگر کوڑے مارے گئے ہیں تو ہمارے کارکنوں کو بھی کوڑوں سے کم سزا نہیں دی گئی ہے. جس وقت وہ جیل سے واپس آتے رہے ہیں, ہمارے کتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز تھی جن کی حالتیں غیر ہوئی تھی, جس کے گواہ آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. دوسری جو بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی اور آج ان کی پھانسی کے 40 سال کے بعد سپریم کورٹ بھی معافی مانگے کہ وہ ہمارا فیصلہ غلط تھا, تو اس غلط فیصلوں کی وجہ سے آج وہ شخص تو واپس نہیں آ سکتا. اور جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ غیر سیاسی لوگ ان چیزوں میں انوالو ہوئے, جمہوریت کو نقصان ہوا, جمہوری لوگوں کو نقصان ہوا, پاکستان کو نقصان ہوا اور پاکستان کی عوام کو نقصان ہوا. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں, میں اسی لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جی دیکھیں اگر ہم نے اپنے اندر سے اپنی ذات کی نفی نہ کی اور ملک اور قوم کے بارے میں اگر نہیں سوچا تو ہم اسی طرح سے ڈاؤٹ بھی بنتے رہیں گے, ہم این آر اوز بھی لیتے رہیں گے, ہم باہر سر محل بھی بنائیں گے, ہم وہاں پہ ایون فیلڈز کے فلیٹس بھی لیں گے, ہمارے سارے وہاں پہ آئیلینڈز بھی ہوں گے, اور جہاں کی عوام اسی طرح سے کہتے ہیں نا کہ قسم پرسی کی زندگی گزارتی رہے گی اور ان سیاستدانوں کو بددعائیں دیتی رہے گی, ان لوگوں کو بددعائیں دیتی رہے گی کہ جنہوں نے ان کے اوپر سیاست کی اور انہی کے مفادات کو بھلا کے صرف اپنے ذاتی مفادات کو دیکھ کے بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. اچھا ہوتا اگر آپ اس میں وہ اس کا وہ جو گجر خان کا وہ جو تھا آپ کا کیا تھا جی وہ اینٹی کرپشن اور یہ وہ کا وہ جو شہزاد کیا نام تھا اس کا پورا, جس نے ملک ریاض سے پیسے لیے اور وہ سارے اس کے لیے دھندا بھی کرتا رہا اور پاؤنڈز کا کیس بھی اس نے فیور کیا. اچھا ہوتا اگر آپ اس کے لیے بھی کر دیتے تو یہ مکمل ہو جاتی آپ کی بات. اچھا لگتا ہمیں بھی, سب کو اچھا لگتا کہ آپ بڑے زبردست لوگ ہیں. نہیں زاہد صاحب, یہ نہیں ہے کہ خان صاحب والی بات ہے کہ میں فرشتے نہیں لے کر آ سکتا تھا, لیکن خان صاحب نے ایک جو اپنی پارٹی کے اندر احتساب کا معاملہ کیا ہوا تھا, انہوں نے اپنے ان لوگوں کو بھی اپنی پارٹی میں سے نکالا جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ اگر یہ لوگ پارٹی کے اندر نہ رہے تو پی ٹی آئی کا سروائیول مشکل ہے, پی ٹی آئی کی اے ٹی ایم مشینیں ختم ہو جائیں گی, پی ٹی آئی کو چلانے والا کوئی نہیں ہوگا. بات یہ نہیں ہے, بات انسان کے لیڈر کے اپنی ذات کے اوپر پہلے آتی ہے. آیا خان صاحب نے اس قسم کے لوگوں کے اوپر اسٹرکٹ ایکشنز نہیں لیے, انہیں پارٹی سے نہیں نکالا؟ اور باقی بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ جو پاؤنڈ والی ہے, وہ کتنے ملین پاؤنڈ والی کہانی تھی, اسی پہ تو سارے دھندے چلے نا جی, اور اسی پہ خرابی ہوئی. لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں, چونکہ اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت جو ہے نا. دیکھیں ہمارا لیڈر بھی کہتا ہے اور میں بھی کہتی ہوں کہ بالکل کڑا احتساب ہونا چاہیے, اور تمام پارٹیز کا ہونا چاہیے, تمام سیاستدانوں کا ہونا چاہیے, تمام بیوروکریسی کا ہونا چاہیے, ہر بندے کا ہونا چاہیے, جس میں جرنیل بھی شامل ہو, جس کے اندر سیاستدان بھی شامل ہو, جس کے اندر بیوروکریسی بھی شامل ہو. لیکن اس کے لیے
اس میں احتساب بالکل جی، اور اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے، ہماری عدالتیں آزاد ہوں، ہمارا قانون، ہمارا آئین مضبوط ہو. چلیں جب اچھی ہمارا بات ہے، قانون اور یہ آپ آئین نے بڑی مضبوط عمدہ بات نہیں کہی. ہوگا، یہ آپ نے نا جب بڑی ہمارا زبردست قانون بات اور کہی، آپ آئین کی بات مضبوط سن کے نہیں مجھے ہوگا تو اچھا یہی لگا. کچھ ہوتا رہے گا. یعنی جس ان سب منحوس کرداروں پہ، چاہے وہ ارشد ملک تھا، ٹون جج جو تھا، یا جنہوں نے واٹس ایپ پہ ججز بنائے لگائے اور ان کو اسائن کیا، ان منحوس کرداروں کو بھی اللہ کرے کہ آپ سارے لوگ اس قدر طاقتور ہو جائیں اور ارکان پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرینز کہ ان ججوں کا احتساب کر سکیں جن کی تصویریں اب بھی سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہیں، اور ان کی تصویریں بھی اٹھائیں اور ان کی قبروں کا بھی ٹرائل کریں، تاکہ بہت عرصے بعد یہ نہ کہنا پڑے کہ وہ جج جو ہے وہ شرمندگی کے مارے یہ کہہ رہا ہو کہ جی ہاں جی بس اپنی نوکری جب بچانی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ غلط ہو جایا کرتے ہیں. اس پہ میں ایک عرض کروں. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. یہ متحدہ اپوزیشن کا آپ کو ثمر نظر آ گیا کہ آپ آج صرف متحدہ اپوزیشن کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، حکومت کئی غائب ہو گئی ہے. تو یہ ہماری طاقت کا حکومت تو ہے ایک وہ کدھر، ہے. اگر حکومت ہوتی اگر حکومت ہوتی تو یہ آٹا، یہ چینی، یہ گندم امپورٹ ہو رہی ہے، کبھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، کبھی امپورٹ ہو رہی ہے، کبھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور یہ جو باقی کام ہیں یہ سارے اسی طرح ہی ہوتے ہیں. اگر اور صرف موجودہ حکومت کی نہیں بات ہو رہی، جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو وہ اس کہانیاں بات کرتے ہیں. ابھی چند دن کی پہلے کی بات ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، دیکھا بھی، انہوں نے بیان بھی دیا، اور دروغ گوئی کی حد ہے کہ اس وقت انہوں نے ریلیز جاری کی کہ گندم کے بڑے محفوظ ذخائر موجود ہیں، اور اس کے 3 دن بعد یہ فیصلہ ہوا کہ گندم امپورٹ کی جائے گی. سو اگر حکومت نام کی کوئی چیز ہوتی تو کم از کم وہ جو افسران تھے وہاں بیٹھے ہوئے وہ اڈیالہ جیل میں ہوتے. ایسے جو کردار ہیں چاہے وہ منسٹر سمیت ہی ہوتے. چلیں اس پہ تو گفتگو زاہد صاحب، اس پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی. میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، لیکن حکومت کے اندر بھی عوام کے منتخب نمائندوں کو موجود ہونا چاہیے. اگر عوام کے منتخب نمائندے وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے تو ایسی ڈیزل کی قیمتیں بھی اوپر جائیں گی، پیٹرول کی قیمتیں بھی اوپر جائیں گی، جی ڈی پی آپ کا ڈاؤن ہوگا، انڈسٹری ڈاؤن ہوگی، ایگریکلچر ڈاؤن ہوگا، مزدور غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں آئین اور قانون آزاد ہونے چاہیے، اور اسمبلی کے اندر پاکستان کے منتخب نمائندوں کو ہونا چاہیے. اچھا، اس میں نعیمہ صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے ایک بات کہنی ہے، اسی طرح آپ نے بھی ایک بات کہی. وہ اگر عظمیٰ صاحبہ آپ کی اجازت ہو تو میں صرف یہ پوچھ لوں کہ وہ آپ کا وسیم اکرم پلس کی طرح ہے آج کل، کوئی 250 روپے کا اشتہار ہی دے دیں کسی اخبار میں. وہ عثمان بزدار، ویسے ہی احتیاطاً پوچھ رہا ہوں نہیں، میں بالکل زاہد صاحب آپ سے ایگری کرتی ہوں. دیکھیں جی، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں. وسیم جو پلس تھے، وہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پریشر برداشت نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو ہمارا بزدار تھا اس نے بھی پھر بھی جو ابھی کی جو موجودہ آپ کی جو وہاں پہ چیف منسٹر بیٹھی ہوئی ہے نا، ان سے بہتر ہی کام کیے تھے. اور اگر ان کو پریشرائز نہ کیا جاتا تو میرے خیال میں اس وقت واقعی پنجاب کی بھی تقدیر بدلتی، پنجاب کا مزدور بھی پڑھتا، پنجاب کا دہقان بھی پڑھتا، اور پنجاب ترقی کی راہ پہ جاتا. بالکل صحیح ہے، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کہی. اللہ کرے کہ جب اگلی دفعہ آپ آئیں تو پھر اس کو بزدار کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے نا لے کے آئیں اور آ کے اس کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنائیں. اور ویسے آپس کی بات ہے، اس کے خلاف تو کوئی عدم اعتماد نہیں آئی تھی، وہ تو خود آپ لوگوں نے ہی اس کو ٹھڈا مار کے نکال کے تو پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا. اگر وہ وسیم اکرم پلس اتنا ہی اچھا تھا تو پھر تو موجود. چلے ہمارے پروگرام کا چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، اس لیے بس ایسی میں نے احتیاطاً پرانی بات کر لی. لیکن آج آپ لوگوں سے بات کر کے اچھا لگا کہ جو ارکان پارلیمنٹ ہیں اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، ساتھ دینے کا، بات سننے کا، تنقید سننے کا
جو حوصلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو وطن عزیز میں صورتحال اور بہتر ہوگی. بہت شکریہ جناب نعیمہ کشور صاحبہ آپ کا روز نیوز کے ساتھ رہنے کا، اور محترمہ عظمیٰ جدون صاحبہ روز نیوز کے ساتھ رہنے کا آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین، آپ نے یہ ساری معاملات اور گفتگو سنی ہے، تو اب آہستہ 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 جو بھی پارٹی پہلے سرکار کے ساتھ، وڈی سرکار کے ساتھ ہوتی ہے، بعد میں اسی کے ساتھ جب لتر پولا ہوتا ہے تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے، پھر وہ ایک ایک کر کے باری باری جب ان کے ساتھ طبیعت صاف ہوتی ہے تو پھر ان کو خیال آتا ہے، کچھ اس میں سے مساق جمہوریت کر لیتے ہیں اور کچھ اس میں سے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر یہی رجحان جاری رہے اور عزت آبرو اور ایک دوسرے کا تکریم کا معاملہ ہو، برداشت ہو، تو چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں، سیاستدانوں کی بھی عزت ہوگی، اور ان میں سے جو ٹاؤٹ قسم کے سیاستدان ہوں گے یا ایسے ہی جو لوگ ہوں گے ان کی نشاندہی بھی ہو سکے گی، اور خود ارکان پارلیمنٹ، پارلیمنٹیرینز اور سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین ان کو کان سے پکڑ کر اپنے اندر سے نکال باہر کریں گے. یہ اگر محمد خان جنید جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا تھا پارٹی کے بغیر اور کسی بھی حمایت کے بغیر، تو اب تو سسٹم بہت عمدہ ہے. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر. رضا جنگوی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.